پتہ نہیں کسی بھی بات کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ انہوں نے ساتھ ہی اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ شاہدہ بیگم انہیں حیرت سے دیکھ رہی تھیں۔ اچھا تو کچھ دن کے لیے میں بچوں کو نہیں لے کر جا رہا اسکول کالج، کچھ وقت یہ نہ جائیں جب تک کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھ کر باہر لان میں آ گئے۔ انابیہ بیٹا کھانا کھا کر برتن کچن میں رکھ دینا، میں بابا کے پاس جا رہی ہوں، ٹھیک ہے میرا بچہ؟ آرام سے۔ جی ماما، مگر بابا کو ہوا کیا ہے اور ان سب کا کیا مطلب ہے؟ کچھ بھی نہیں، تھوڑے سے پریشان ہیں، سب بابا کے لیے دعا کرنا، بابا کی پریشانی کو اللہ پاک دور کرے اور بابا کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اور آپ کا ان سب باتوں سے کوئی کام نہیں، آپ اپنی پڑھائی پر دھیان دیں۔ اور پھر وہ باہر جاوید پاس چلی گئی۔ جاوید صاحب باہر کسی گہری سوچ میں تھے۔ شاہدہ بیگم کی آواز سے انہوں نے دیکھا، تم بچوں کو دیکھو، وہ کھانا کھا رہے ہیں، کھا چکے ہیں، آپ کچھ صحیح بتائیں گے آخر ہوا کیا ہے؟ اس دن میں جلدی میں تھا، میں نے جب تم سب کو فہد کی طرف چھوڑ کر آنا تھا اس وقت مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ تقریباً 2 سال ہونے والے ہیں ہم تو فہد بھائی کے گھر گئے ہی نہیں، تو یہ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ جب آخری بار اس کے گھر گئے تھے یہ بات بھی تب کی ہے، ابھی کی نہیں۔ کیا 2.5-3 سال پہلے گئے تھے ہم، اس کے بعد نہیں، مگر بات کیا ہے؟ کیا غلطی ہوئی ہے آپ سے؟ اس وقت میں بہت جلدی میں تھا، اس کے کچھ بندے تھے جنہوں نے مجھ سے کچھ پیپرز پر سائن کروا لیے تھے۔ کون سے پیپرز؟ کیا لکھا تھا ان میں؟ شاہدہ بیگم ہر بات پر ان سے سوال کر رہی تھی۔ اس وقت میں نے نہیں دیکھا تھا، مگر اب پتہ چلا وہ حمید کی سازش تھی اور وہ کامیاب ہو گیا۔ آخر تھا کیا جاوید؟ میرا شو روم اس کے نام ہے، میرا وہ بنگلہ جو ابھی مکمل ہوا وہ بھی اس کے نام ہے، جبکہ میں کچھ جانتا بھی نہیں تھا یہ میرے ساتھ ایسے کر سکتا ہے۔ مطلب اس نے میرے پاس کچھ نہیں چھوڑا۔ یہ سب بولتے ہوئے جاوید خان کرسی کا سہارا لیتے ادھر ہی بیٹھ گئے اور بالکل خاموش ہو گئے۔ کیا یہ سب کیوں کیا اس نے؟ آپ کے پاس کوئی تو ایسا بندہ ہوگا جو اس کا حل نکال لے۔ جاوید یہ تو آپ کا دوست تھا، تو یہ کیسے یہ سب کر سکتا ہے؟ وقت برا ہو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تم بس ابو کو کچھ نہ بتانا، وہ پہلے ہی فہد کے جانے کی وجہ سے پریشان ہے۔ جاوید بچوں کا کیا ہوگا؟ وہ تو بہت چھوٹے ہیں اور نہ سمجھ بھی ہیں۔ میں کیا کروں بتاؤ؟ آپ حمید کے خلاف کچھ تو کریں۔ کیا کروں؟ بدنام ہو جائے گا وہ۔ ابھی بھی آپ کو اس کی فکر ہے، اپنی پرواہ نہیں ہے؟ آپ کو اپنی حالت نظر نہیں آ رہی یا آپ دیکھنا ہی نہیں چاہتے؟ بولیں۔ میں کچھ اور سوچتا ہوں، کچھ کرتا ہوں، کسی نئی جگہ پر دوبارہ کام شروع کر لوں گا، اب اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک بات اور، میرے شو روم اور اس بنگلے کے پیپر سنبھال کر رکھنا، ضرورت پڑے گی۔ ٹھیک ہے، اللہ بہتر کرے گا، وہ سب جانتا ہے۔ مجھے ایک گلاس پانی لا دو، پھر مجھے جانا ہے کام میں۔ میں لاتی ہوں۔ شاہدہ بیگم پانی لے کر آئیں اور بولی، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ نئے شو روم کا انتظام بھی کرنا ہے، خیال رکھیے گا اپنا اور کوشش کریے گا کسی فضول بندے سے نہ ملنا۔ ٹھیک ہے، دروازہ بند کر لو۔ اور جاوید صاحب چلے گئے اور یوں ہی دن گزرتے رہے۔ گھر کا ماحول پریشانی کی وجہ سے کافی حد تک خراب ہو رہا تھا، بچوں پر اس کا اثر بہت زیادہ پڑ رہا تھا۔ شاہدہ بیگم بھی پریشانی کی وجہ سے بچوں کو وقت نہیں دے پا رہی تھی۔ اب اس واقعے کے 1 ماہ گزر چکا تھا۔ فہد خان کو جب اپنے بھائی کے بارے میں پتہ چلا تو وہ پاکستان واپس پہنچ گئے۔ جاوید خان نے دوبارہ سے اپنا بزنس شروع کیا، مگر اس میں انہیں بہت نقصان ہوا، جس سے ان کی پریشانی اور بڑھتی گئی۔ انابیہ آج 1 ماہ کے بعد کالج گئی، جو اسے جاتے ہوئے کافی مشکل کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ وہ کافی پریشان تھی۔ بہت عرصے کے بعد انابیہ کلاس میں آج بولی تھی اور بہت جلد اس کی دوستی ہو گئی۔ انابیہ نے گھر آتے ہی بہت خوشی سے اپنی نئی دوست کے بارے میں بتایا۔ جاوید خان جو کہ اب دوستی کے خلاف ہو چکے تھے، جاوید صاحب نے انابیہ کو سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹا کوئی دوست نہیں ہوتا، یہ سب ٹائم پاس ہے۔ ابھی وہ کچھ اور بولنے ہی والے تھے کہ انابیہ بول پڑی، کوئی بات نہیں بابا، میں بھی ٹائم پاس کر لوں گی۔ مما ویسے بھی سب کی اتنی اچھی اچھی دوستیں ہوتی ہیں، میں بھی دوستی کر لوں گی تو کیا ہو جائے گا؟ شاہدہ بیگم نے اسے غصے سے دیکھا تو انابیہ چپ چاپ کھانا کھانے لگی۔ اسے کچھ سمجھاؤ بھی، یہ اور کتنی بڑی ہوگی تو تب اس کو کسی کی سمجھ جائے گی کیا ہو گیا ہے جاوید۔ اور وہ پھر غصے سے چلے گئے۔ انابیہ بھی اپنے کمرے میں آ چکی تھی۔ شاہدہ بیگم اس کے کمرے میں آئیں۔ بابا کو ایسے کون کہتا ہے؟ ہاں، میں نے کیا غلط کہا؟ ٹھیک ہی تو کہا تھا، دوستی تو میں کروں گی، تو بابا اسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ پتہ نہیں ایک دم بابا کو کیا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے پہلے کبھی دوستی کرنے دی جو اب کرنے دیں گے، اور جب وہ منع کر رہے ہیں تو سن لو کیا مسئلہ ہے۔ غلط تو نہیں کہہ سکتے وہ کچھ بھی۔ میں نے کب کہا وہ غلط کہہ رہے ہیں؟ مگر مجھے نئی دوستی بنانی ہے۔ ہاں کرو دوستی۔ اب کی بار شاہدہ بیگم غصے سے بولی، ٹھیک کہتا ہے تمہارا باپ، تم میں عقل واقعی نہیں ہے۔ پتہ نہیں مما، آپ لوگ کیا کچھ بولتے رہتے ہیں۔ انابیہ بولتے ہوئے لیٹ گئی۔
نہیں کہ یہ پوچھتی کون ہے وہ لڑکی، کیا نام ہے اس کا، اور نہ یہ پوچھا کالج میں دن کیسا رہا۔ بس مجھ سے غلطی ہو گئی آ کر بتا دیا، اب میں آپ لوگوں کو کچھ نہیں بتایا کروں گی، بتاؤں تب بھی فضول میں ڈانٹ اور نہ بتاؤں تب بھی۔ اور اپنی آنکھوں سے آنسوں کو ہٹانے لگی۔ انابیہ کیا ہو گیا ہے؟ بابا ہے نا وہ، بابا سے ایسے نہیں بولتے، گناہ ہوتا ہے۔ باپ ایسا لہجہ کبھی برداشت نہیں کرتا، اب دوبارہ بابا کے ساتھ ایسے نہیں بولنا، اتنی اچھی میری بیٹی ہے، ایسے اب دوبارہ نہیں کرنا۔ چلو اٹھو، سارا دن کالج تھی، اب مما سے باتیں کون کرے گا؟ وہ صرف اس کا غصہ ختم کرنے کے لیے بول رہی تھی، جائیں بابا سے ہی باتیں کریں، پھر میری بات بری لگ جائے گی، ایسے کون بولتا ہے، چلو اٹھو۔ شاہدہ بیگم اب بہت پیار سے اسے منا رہی تھی، مجھے نہیں کرنی بات آپ لوگوں سے۔ ٹھیک ہے، مرضی ہے، ویسے میں نے بھی ایک بات بتانی تھی، اب تمہاری مرضی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر جانے ہی والی تھیں کہ انابیہ اٹھ گئی۔ مما بتائیں کیا بات ہے؟ نہیں نہیں، سو جاؤ۔ کیا سو جاؤ؟ ابھی خود کہا ہے آپ نے میں آ رہی ہوں۔ اور انابیہ مما کے ساتھ باہر چلی گئی۔ اثر تک مما کے ساتھ لگی رہی۔ اچھا تو کل کالج جانا ہے؟ آج ہی تو نئی دوست بنی، جانا تو پڑے گا۔ صحیح، کیوں کیا ہوا؟ کل وہ دانیال بھی واپس آ رہا ہے، تب پوچھ رہی تھی۔ سچ واقعی وہ واپس آ رہا ہے؟ انابیہ دانیال کو سن کر بہت خوش ہوئی۔ کب تک آ جائیں گے گھر؟ کالج سے آؤ گی تو پہنچ جائیں گے۔ میں نہیں جا رہی پھر کالج۔ وجہ؟ جانا ہے تم نے، تمہارے بابا کا کالج نہیں ہے کہ جب دل ہوگا تو جاؤ گی۔ مما تو اتنے ٹائم کے بعد تو وہ آ رہا ہے، کیوں جاؤں پھر؟ بڑا ہے وہ تم سے بھائی بولنا، اب اسے دوبارہ نام نہیں لینا، اوکے مما؟ اچھا ٹھیک ہے، اب میں آپ کو اپنی دوست کو بتاتی ہوں۔ ہاں بولو۔ اس کا نام ہبا ہے اور تھوڑا ہی بولتی ہے، اچھی ہے بس۔ اچھا ٹھیک ہے، پر چلو ٹھیک ہے۔ اب نماز پڑھو اور پھر تھوڑا سا پڑھ لینا۔ انابیہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آنے لگی اور ایک دم مڑی اور مما سے پوچھا، مما ہاجرہ آئی تھی؟ چھوڑو اسے، جا کر نماز پڑھو، اگر آئی تو بتا دوں گی، چلو جاؤ آپ۔